آپ کو اتنا بڑا وعدہ دے رہا ہے، اتنا، میں تو حیران ہوں اللہ میاں اتنی رعایتی کیوں دیتا. اگر میں مولوی ہوتا تو میں کہتا اللہ میاں تو خام خواہ چوڑ کرنا ہے بندیاں خوار پہ کرنا ہے نا انہوں تو ایڈی رعایتیں دے کے آپے تے تو خراب کرنا ہے. کہتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. مجھے عزت و جلال کی قسم ہے بلا شک و شبہ یہ سن لو، یہ سن لو، اللہ کہتا ہے بلا شک و شبہ سن لو، میں تمام گناہ معاف کرتا ہوں، جميعا، ٹوٹل، ہر وہ گناہ جو تمہارے تصور میں سارے گناہ معاف کرتا ہوں. اس لیے میں کوئی انسان تو نہیں ہوں نا، میں اللہ ہوں نا. تو اس نے کہا میں انہو هو الغفور الرحیم. میں پھر کاہے کا غفور الرحیم ہوں اگر میں نے تمہارے گناہوں پہ حد لگا رکھی ہو؟ تو سوچتے ہو، غور کرتے ہو؟ اگر میں نے انسان کی خطا پہ حد لگا رکھی ہو تو میں کہاں کا غفور الرحیم ٹھہروں گا؟ مگر وہ کہتا ہے کہ دیکھو، اب دیکھو دوسری آیت. میں نے آپ سے کہا جب اس نے کہا تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، یہ ایسے نہ ہو کہ ظالم ہو جاؤ. پھر اگر آپ ظالم ہو گئے تو کیا خیال ہے؟ پھر پناہ نہیں ہے. اگر آپ ظالم ہو گئے تو پھر بخشش نہیں ہے. ذرا غور کرو اللہ کیا کہتا کہ ظلمت کی مثال اس نے دی ہے. حضرت یونس بن متی کے واقعے میں مثال دی. مچھلی کا پیٹ، غلاظت، عفونت، بدبو کا ڈھیر، کوئی پاکیزگی نہیں. سانس کشیدہ پیمبر اس مچھلی کے پیٹ میں. 3 دن 3 راتیں وہ وہاں رہے. جسم گل سڑ گیا ہے، کوئی زندگی کی رمق نہیں اس اندھیرے میں. خود خدا اسے کہتا ہے فنادا فی الظلمات، اس تاریکی میں پیمبر آواز دیتے ہیں فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ نے دیکھا لفظ کیا استعمال کیا؟ میں ظالم ہوں، میں ظالم ہوں، انی کنت. اب وہ دیکھا پہلے انہوں نے کیا حد کراس کی؟ کچھ بھی نہیں، مگر پیمبر کی ہلکی سی خطا بھی ہے وہ باقی گناہوں سے بدتر ہوتا. غصے میں آ گئے تھے. صاحبان کا اصحاب سر پہ کھڑا تھا، قوم کو بددعا دے کے نکل آئے تھے اور گمان کیا کہ اس قوم نے مجھے بڑا جھٹلایا ہے، اب اس کا انجام یہی ہونا چاہیے. صاحبان سر پہ آ کے کھڑا ہو گیا، آپ نکل آئے. پیچھے ان کے خلیفہ نے کہا پیغمبر بددعا دے کے نکل گیا ہے، اب تمہاری کوئی بچت نہیں. ایک چانس ہے، ایک چانس. وہ یہ ہے کہ اس کھلے میدان کو نکل جاؤ، سر ننگے کر لو، بدن ننگے کر لو، جانور ساتھ لے جاؤ، ہر پالتو شے کو لے جاؤ، صرف آہوازاری کرو، یونس کا حوالہ دو، اسی کی خاطر پناہ مانگو، خدا تمہیں معاف کر دے. قوم یونس چلی گئی، حمص اور بلباک چلے گئے. جب وہ چلے گئے اللہ نے معاف کر دیا. صاحبان حضرت یونس کو اطلاع ملی کہ عذاب تو کوئی نہیں آیا. یہ تو غصے سے بھر گئے. کہا سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں تسی تو میری بےزتی کروا دیتی کہ ایک تو اللہ نے مجھے ان کے عذاب کی خبر دی تھی، اب جب میں نے عذاب کی بشارت سنا دی تو کیا اللہ نے معاذ اللہ اپنے پیغمبر کو غلط ثابت کر دیا؟ مگر ان کو اصلی راز کا نہیں پتا تھا کہ پیچھے کیا ہوا یہ نہیں پتا. سو اللہ تعالیٰ کے حضور جب انہوں نے ایک بدگمانی سی پالی اپنے دل میں، پھر وہ جو کچھ بھی اس کرب و بلا سے گزرے اس کے بدلے، اصل میں پیغمبر کی بلا بھی امتوں کے لیے باعث رحمت ہوتی. یونس بھی میرے پیغمبر ہیں اور ان کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے ہمیں کیا ملا؟ جب یہ فرمایا بڑے سمپل سے ورڈز میں فرمایا او لارڈ گاڈ یو آر پرفیکٹ، I am not perfect, I made a mistake, I am sorry. سیدھے لفظوں میں کہا نا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت
اے اللہ تو ہی خطا سے پاک ہے نا، میں خطا نصیب ہوں، میرے مقدر میں خطا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے نا، انی کنت من الظالمین۔ خدا نے کہا یار اتنے سادہ طریقے سے تو کسی نے پہلے معافی نہیں مانگی تھی۔ کیا خوبصورت انداز ہے، پلین اینڈ کلین، ایبسلیوٹلی۔ اور کیا ضرورت ہے حجتیں کرنے کی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جب وفات پانے لگے نا، حالانکہ بڑے ان کے فتنہ شور و شر مشہور ہے، تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت دعا مانگی، کہنے لگے اے پروردگار تم نے ہمیں بڑی باتیں کرنے کا حکم دیا تھا، ہم نے نہیں کی، تم نے ہمیں بڑی باتوں سے منع کیا تھا، ہم نے وہ کی، ہم سے وہ غلطیاں ہوئی، کوئی عذر نہیں ہے، ہم گناہ گار ہیں، تو بخشنے والا ہے، بخش۔ یہی انداز ہے نا سیدھا سادہ سا کہ لا الہ الا انت سبحانک، خطا سے پاک تو ہی ہے، ہم خطا کار ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ خدا نے پتہ کیا صلہ دیا، آپ کو بھی دیا، مجھے بھی دیا، یونس بن متی کو علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، کہا ہم نے اسے کرب سے نجات دی، ہم نے اسے بلا و کرب سے نجات، ہم نے اسے اس ذلت کے بحران سے نکالا۔ ویسے اس میں ایک اور بات بھی اللہ نے، بڑی مزے کی بات ہے، یہ حضرت تسبیح کے مخالفوں تک پہنچنی چاہیے بات۔ فرمایا اگر یونس تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو ہم قیامت تک اسے مچھلی کے پیٹ میں چھوڑ دیتے۔ قرآن تو پڑھا ہوگا نا آپ نے دیکھا خدا کیا، اگر وہ ہماری یاد والا نہ ہوتا، اگر وہ ہمارے ذکر والا نہ ہوتا، اگر ہمیں یاد کرنے والا نہ ہوتا تو ہم قیامت تک اسے مچھلی کے پیٹ میں چھوڑ دیتے۔ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر خدا کی یاد والا نہ ہو؟ کسی نے پوچھا باب جنابت میں ام المومنین عائشہ صدیقہ سے، مسلم کی حدیث ہے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں خدا کو یاد کرتے تھے؟ فرمایا وہ ہر حال میں خدا کو یاد کرتے۔ پھر دوسری حدیث روشن ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی کہ دو ملائکہ آ کے کھڑے ہوئے حضور کے کنارے، حضور سو رہے تھے، اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس کو دیکھتے ہو اس شخص کو، یہ کتنا عظیم و عجیب و غریب شخص ہے کہ اس کی آنکھ سوتی ہے مگر اس کا دل ذکر خدا میں ہے۔ حضور کو نبی ذاکر بھی اس لیے کہتے ہیں کہ ہر لمحہ حیات میں وہ خدا کو یاد کیا کرتے تھے۔ اور پھر خدا نے کہا اگر یونس بن متی اس لہجے میں دعا نہ کرتا تو ہم اسے قیامت تک اسے مچھلی کے پیٹ میں چھوڑ دیتے۔ اور یہ کہ ہم نے نہ صرف یونس کو نجات دی کرب و بلا سے، کذالک ننجی المومنین، ہر صاحب ایمان اگر قیامت تک ہمیں اس لہجے سے پکارے گا اور اس انداز سے ہم سے توبہ کرے گا تو ہم اسے یقیناً نجات دیں گے۔ ہے نا لائسنس مل گیا نا کہ یہ آیت کریمہ اتنی بڑی آیت ہے۔ اب ہمارے بیگمات کا، بیویوں کا، بچیوں کا سنو کہ یہ گرم ہے، کمال ہے، کوئی نجات کی آیت کو توے پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے جو گرم ہے، کوئی کہتا ہے جی پانی پی پی کا پڑھتے جاؤ۔ ایک صاحب نے کو میرا 1000 مرتبہ 100 گلاس پانی کے پی۔ کچھ اور خواتین کے بارے میں برج کی جلالی ہے، بھائی تم نے جلالی دیکھی؟ جب کب جلال خداوند دیکھا جو تمہیں پتہ لگے گا جلالی ہے جمالی ہے؟ یہ تو بڑی سیدھی سادی سی آیت ہے جو ہر حال میں پڑھی جاتی ہے، ہر رنگ میں پڑھی جاتی ہے۔ پتہ نہیں کس نے ان کو سمجھا دیا کہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھو، 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھو پھر ہمیشہ کے لیے بھلا دو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اچھی بات کون سی لگتی تھی؟ فرمایا تھوڑی مگر متواتر۔ کیا افسوس کی بات ہے، اور 100 دفعہ ڈیلی پڑھ دیا کرو نا، 33 دفعہ ڈیلی پڑھ دیا کرو، مسلسل پڑھ لیا کرو۔ آیت کریمہ اللہ کے حضور رجسٹر تو ہو جائے گی، ہر روز یہ اقرار ندامت تو رجسٹر ہو جائے گا نا، انہو اواب تو ہو جاؤ گے، تم رجت تو کرو گے خدا کی طرف۔ اے خواتین و حضرات، اپروچ پوچھتے ہو نا، اپروچ، تو اپروچ یہ ہے جو اللہ نے کہی کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، مجھے ایسے یاد کرو جیسے آبا و اجداد کو کرتے ہو۔
ماں کو جیسے یاد کرتے ہو، باپ کو کرتے